Islamic or information. تو آج کا ہمارا جو سیرت کا موضوع ہے وہ ہے غزوہ خندق. اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور قرآن پاک میں احزاب کے نام سے سورۃ احزاب بھی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے لشکر. تو غزوہ خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں. غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا، سن 5 شوال کے مہینے میں. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں لیکن راجح قول جو ہے، درست قول جو ہے وہ یہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شوال 5 ہجری، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 5 سال ہو چکے تھے، 5واں سال تھا، اس میں ہوا. اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ حیی بن اخطب، یہ بنو نذیر کا سردار تھا. حیی بن اخطب، جیسے حی لکھا جاتا ہے نا، ایسے ہی یہ بھی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں فرق ہے. حیی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ بنو نذیر کا سردار تھا. تو یہ قریش مکہ کے پاس گیا اور ان کو جنگ کے لیے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور وہ اس بات پر ایگری ہو گئے، تیار ہو گئے. اور انہوں نے پھر کنانہ بن ربیع کو بھیجا بنو غطفان کے پاس کہ تم جاؤ اور ان کو تیار کرو. وہ بھی تیار ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ یہ وفد بنا کر پہلے قریش مکہ کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد یہ بنو غطفان کے پاس گئے. تو اور ان کو یہ لالچ دیا کہ یہ جب فتح ہو جائے گا تو خیبر کی جتنی کھجوریں ہیں ان میں سے نصف آپ کو دیں گے. وہ بھی اس بات پہ تیار ہو گئے. جب یہ سارے تیار ہو گئے تو ابو سفیان اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کو انہوں نے امیر بنایا اور اس کی سرپرستی میں 10,000 کا لشکر لے کر یہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل پڑے. قریش مکہ وہاں سے اور بنو غطفان ادھر سے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں اس طرح کرتے ہیں، جب دشمن کا خطرہ ہو تو خندق کھود لیتے ہیں، یعنی زمین میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ گڑھے کھود لیتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن اس کو کراس کر کے آگے نہ آ سکے، اور اس میں پھر وہ محصور ہو جاتے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی خندقیں کھود لی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی حدود اس کی متعین کی کہ کہاں کتنی کھودنی چاہیے، اور 10-10 کے گروپ بنا دیے اور ان کو 10-10 گز زمین دے دی کہ یہاں آپ کھودیں. 10-10 آدمی 10-10 گز زمین کھودنے میں لگ گئے. اور یہ خندق کھودنے میں ٹوٹل 6 دن لگے. 6 دن خندق کھودنے میں لگے اور 15 دن محاصرہ رہا. 20-21 دن تقریباً یہ ہو گئے. بعض نے اسی کو لکھا ہے کہ 20 دن خندق میں لگے، لیکن یہ ٹوٹل ملا کے محاصرہ اور خندق یہ ٹوٹل 20 دن. سخت سردی کا موسم تھا. صاحب فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم اور پھر بھوک کی شدت اور کئی دن کا فاقہ، اور حالت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ رکھا، بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، کمر جھک نہ جائے. صحابہ کرام بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کام کیا کریں؟ کھدائی کا. اور کھدائی بھی کہاں؟ پتھریلے علاقے میں. لیکن شوق اور جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اور ساتھ میں یہ پڑھتے جا رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہیں گے. جوش اور جذبہ ابھارنے کے لیے یہ ساتھ ساتھ اشعار پڑھتے جاتے ہیں. ان کو رجز کہتے ہیں، رجزیہ اشعار جو جنگ میں پڑھے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ فرماتے جا رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان مہاجرین کی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور انصار کی جنہوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو اپنے ہاں پناہ دی، ان سب کی بخشش فرما. اور کبھی یہ فرماتے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، یا اللہ بلائی اور خیر جو ہے تو آخرت کی بلائی ہے، اصل بلائی تو وہی ہے. اور اس کے بعد فرماتے فبارک فی الانصار والمہاجرہ،
انصار اور مہاجرین میں برکت نصیب فرما، ان کے مال اولاد میں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مٹی بھی ڈھو رہے ہیں، کھدائی بھی کر رہے ہیں، اور سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا پیٹ گرد آلود ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے ہیں واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھ سکتے۔ یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسی کی توفیق سے ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، یا اللہ ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، اطمینان نازل فرما، رحمت نازل فرما، اور جب ہماری لڑائی ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ ان الاولا قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، یہ بات ہے کہ انہوں نے جب بھی ہمیں کسی فتنے کی طرف بلایا ہے، کسی فتنے کا ارادہ کیا ہے، تو ہم نے انکار ہی کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابینا ابینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ مل جل کے کام بھی کرتے جا رہے ہیں، مٹی بھی ڈھو رہے ہیں، پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، کھدائی بھی کر رہے ہیں۔ اس کھدائی کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کھدائی کر رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی سخت چٹان آ گئی کہ وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک سخت چٹان آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ ہم نے فرمایا ٹھہرو میں خود اترتا ہوں۔ آپ اس جگہ اترے، کدال لی، اور جیسے ہی اس پہ کدال ماری تو 1/3 اس چٹان کا ٹوٹ گیا۔ جب 1/3 ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ملک شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئی۔ تکبیر کہی اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ ملک شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئی۔ اللہ کی قسم شام کے سرخ محلات میں یہاں کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری کدال ماری تو دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارس کی کنجیاں مجھے دے دی گئی، اور فرمایا اللہ اکبر، تکبیر کہی، اور فرمایا کہ میں مدائن کے قصر ابیض کے دروازوں کو یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ آپ نے کدال ماری، چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور آپ نے پھر پکارا اللہ اکبر، یمن کی چابیاں مجھے دے دی گئی اور صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے چٹان پر کدال چلائی تو ایک بجلی چمکی، اور آپ نے فرمایا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی میرے صحابہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ اس فاقہ کشی کی حالت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک میں ہیں۔ تو ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، بیوی کو کہا تیار کرو میں بلا کے لاتا ہوں۔ بیوی نے کہا تھوڑے بندے بلا کے لانا، جتنا کھانا ہے۔ تو آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کوئی 5-6 بندے آپ کے ساتھ آ جائیں تو آ کے کھانا کھا رہے۔ 3000 کا لشکر ہے، آپ نے سب کو بلا لیا اور فرمایا کہ ان کو کھانا بننے دے، اوپر سے کپڑا نہ اتارے، ڈھکن نہ اتارے، آپ ڈال کے خود اپنے دستے مبارک سے دیتے رہے، اور پورا لشکر جو ہے اس سے سیر ہو گیا۔ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ کی برکت تھی، آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ 3000 کا لشکر سب کے لیے پورا کرا، اور ختم پھر بھی نہیں ہوا، ایسے جیسے ویسے ہی پڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر عین جنگ کے دوران یہ جس کا ابھی پیچھے ذکر گزرا ہے، حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار ہے، یہ بڑا جو ہے نا شرارتی قسم کا کہہ رہے ہیں، یہ چلاک اور مکار آدمی تھا۔ عین جنگ کے دوران یہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہوں نے جب اس کو دیکھا، بنو قریظہ کے سردار نے، کعب بن اسد نے، تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے آواز دی اور کہا کہ میں بنو غطفان کو لایا ہوں، قریش مکہ کو لایا ہوں، اور ہم نے یہ عہد کیا ہے
کہ ہم سارے مل کے یہاں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تم بھی ہمارے ساتھ آؤ. تو اس نے کہا کعب بن اسد نے کہ تو بڑا منحوس آدمی ہے, جب بھی آیا ہے کوئی شاعری لے کے آیا ہے, میں تیری بات نہیں مانتا. یہ بار بار اس کو کہتا رہا, اصرار کرتا رہا, حتیٰ کہ وہ بھی عہد شکنی پر آمادہ ہو گیا. عہد شکنی پر آمادہ ہو گیا, دروازے کھول دیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عہد شکنی کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو خیر خبر کے لیے بھیجا. وہ جب پتہ کر کے آئے, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ ابن رواحہ, ان حضرات کو بھیجا. جب یہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ خبر سچ ہو تو پھر آپ نے واضح بات نہیں کرنی, محمل بات کرنی ہے, کوئی کوڈ ورڈ میں بات کرنی ہے, اور اگر غلط ہو تو پھر سر عام بتا دینا, پھر کوئی غلط نہیں. وہ گئے اور بنو قریظہ کے سردار سے جا کے بات کی, معاہدہ یاد دلوایا. اس نے کہا کون سا معاہدہ اور کون سے محمد؟ وہ کر کے اپنی بات سے یہ آئے اور آ کے خبر کی تصدیق کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عزل القارہ, اشارہ دیا. پیچھے جو ہم نے واقعہ پڑھا نا, واقعہ رجی, جس میں عزل القارہ کے لوگ آئے تھے اور کچھ صحابہ کرام کو لے گئے تھے کہ ہمارے قبیلہ مسلمان ہو گیا, ہمارے ساتھ کچھ لوگ تعلیم کے لیے بھیجے. تو آپ نے 10 صحابہ کرام بھیجے تھے, جس میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنایا تھا, اور اس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کے حضرات تھے. تو ان سب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. خیر, اس طرح اشارہ کہ جس طرح انہوں نے عہد شکنی کی تھی, یہاں بھی یہی صورتحال ہے, انہوں نے بھی عہد شکنی کر لی. اچھا, جب یہ صورتحال ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اوس الخزرج سردار تھے, یعنی قبیلے بڑے تھے, ان کے سرداروں سے, کہ بنو غطفان کے سردار عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف, ان سے صلح کر لی جائے کہ ہم تمہیں کھجوروں کا 1/3 دیں گے اور تم جو ہے ہمارے مقابلے سے باز آ جاؤ. جب یہ بات کی, مشورہ کیا, تو سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے یا صرف ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے, آپ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشقت برداشت نہ کر سکیں, ہر طرف سے تو چونکہ حملہ ہے اور ہر طرح کے لشکر ہیں, قریش کا بھی, یعنی مشرکین کا بھی, اور بنو قریظہ بھی, بنو نذیر بھی, بنو غطفان بھی, ہر طرف سے لشکر دوڑے چلے آ رہے ہیں, تو یہ کہیں پریشان نہ ہو جائے مسلمان, گھبرا نہ جائے. تو اس وجہ سے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے, اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے, اس وقت بھی یہ بنو غطفان والے اور یہ ادھر ادھر والے یہ ہماری ایک کھجور بھی نہیں لے جا سکتے تھے, اللہ یہ کہ خرید لیں یا ہم ان کی مہمانی کریں. اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں, اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, تو اب ہمارے پاس ان کے لیے صرف تلوار ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ تحریر کیا تھا وہ لے کے مٹا دیا حضرات نے, کہ ہمیں ان کے ساتھ, ان کے سامنے جھکنے کی یا صلح کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں یہ پریشان تو نہیں, آیا یہ ثابت قدم رہیں گے. تو ان حضرات نے بھی اپنا حوصلہ, اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اب ادھر جو صورتحال تھی, خندق کھودی ہوئی ہے, سردی کا موسم ہے اور باہر وہ لوگ کھڑے ہیں. تو خندق کھودی, اب وہ خندق سے آگے آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. ایک جگہ انہوں نے چکر لگایا تو خندق کا پھیلاؤ کم تھا, اس کی چوڑائی کم تھی, تو وہاں سے ایک مشرک سردار جو بدر میں زخمی ہوا تھا, عمر بن عبد ود, اس نے چھلانگ لگائی اور گھوڑے سمیت آگے کراس کر کے آگے, اور آ کے آواز لگائی حل من مبارز, ہے کوئی مقابلے کے لیے آنے والا؟ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, اور یہ اس وقت زخمی ہوا تھا اور اب یہ مکمل لوہے کے لباس میں تھا, سر سے پیروں تک زرہ پہنی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ میں تجھے اسلام کی اور اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, میرے لیے تو کسی بڑے کو بھیجو جو میرے ساتھ مقابلہ کرے, اور میں تجھ جیسے جو ہے چھوٹے کو
قتل کرنا نہیں مناسب سمجھتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کرنے کو پسند کرتا ہوں. اس بات سے اس کو غصہ آیا, اس نے زور سے تلوار ماری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال پہ روکی لیکن پیشانی زخمی ہو گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار کیا اور جہنم واصل ہو گیا. ایک اور مشرک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا, مسلمان سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے فتح دی. ایک اور مشرک نوفل بن عبداللہ, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے اس نے چھلانگ لگائی, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خندق میں ہی گر گیا اور گردن ٹوٹنے سے وہی مر گیا. قریش نے کہا کہ ہم سے 10,000 درہم لے لیں, اس کی لاش ہمیں اٹھانے دیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی منحوس اور تمہارے یہ 10,000 بھی منحوس, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, تم بغیر پیسوں کے ہی لے رہے ہو. یوں بغیر پیسوں کے لاش ان کے حوالے کر دی. تو جب ان کے یہ بڑے سردار قتل ہوئے, یہ ان میں چونکہ پہلوان سمجھے جاتے تھے تو ان کے جذبات کچھ ٹوٹے. اسی دوران محاصرے کے دوران بنو غطفان کا ایک رئیس, ایک مالدار, ایک سردار, وہ مسلمان ہو گیا. آپ کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں, آپ فرمائیں تو میں کوئی تدبیر کروں. آپ نے فرمایا کہ الحرب خداعۃ, جنگ تو ہے ہی تدبیر کا نام, کوئی تدبیر کرو. نہ جو بنو قریظہ میں گیا اور اس میں ایسی کوئی بات ڈالی کہ انہوں نے مشرکین کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا, پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نہیں لڑتے. بنو قریظہ ادھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, ادھر سردار بھی قتل ہوئے, تو کچھ جذبات ان کے ٹوٹے. تو اسی دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں تیر آ کے لگا, کیونکہ پتھر سنگ باری بھی ہو رہی تھی, ایک دوسرے پر پتھر بھی چل رہے تھے اور تیر بھی چل رہے تھے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اگر تو یہ جنگ ختم ہو رہی ہے تو تب تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں ان کی, یہ بنو قریظہ یا بنو نذیر, ان کی بربادی اور ہلاکت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کروں. اگر جنگ جاری ہے اور اگر ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ میرا زخم جو ہے نا میری شہادت کا ذریعہ بنا دے. تو یہ اللہ سے دعا کی. شہادت تو ان کا ایک پسندیدہ چیز تھی, تو شہادت ہی کے لیے نکلتے تھے کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا. تو اب یہ مسلمان چونکہ 3,000 کا لشکر تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ خواتین کو ٹھہرایا ہوا تھا, اور بنو قریظہ کے پیچھے ہٹنے سے پہلے آپ نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا ہوا تھا. اور یہ جو کہ یہودی تھے, خطرہ تو بہرحال تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی پہ چھوڑا ہوا تھا. تو حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ذات ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی چکر لگا رہا ہے, تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کہیں کوئی جاسوس ہی نہ ہو, لہذا اس کو قتل کرو, اس کی خیر خبر لو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب بوڑھا آدمی ہوں, میں مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی لکڑی کھینچی اور اس زور سے سر پہ ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا, وہیں قتل ہو گیا. پھر انہوں نے کہا میں ایک عورت ذات ہوں, میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتی, تم اس کا سامان اتار لاؤ. انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک عورت نے یہ بہادری دکھائی کہ تنے تنہا ایک یہودی قتل کیا اور اس کا مقابلہ کیا. عورتوں کے بھی یہ جذبات تھے. خیر, اسی دوران اب اس جنگ کا نقشہ قرآن پاک میں یوں کھینچا گیا ہے, اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کہ جس وقت تمہارے اوپر سے نیچے سے لشکر حملہ آور ہو رہے تھے اور تمہاری آنکھیں پھٹی جا رہی تھی, کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس وقت فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون, ایمان والوں کو آزمایا گیا, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور زور سے ہلایا گیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اس جنگ میں یہودی تو ایک طرف ہو گئے, جو منافقین تھے بظاہر مسلمان تھے وہ بھی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگنے لگے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, ایک فریق نبی سے اجازت مانگنے لگا. یقولون, بہانہ کیا بنا, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر خالی ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. وما ہی بعورہ, حالانکہ گھر خالی نہیں تھے, یہ صرف ان کا ایک بہانہ تھا
اس سے پیچھے ہٹنے کا، جان چھڑانے کا. ان یریدون الا فرارا، تو بھاگنا چاہتے تھے جنگ سے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ جنگ کے لیے کھڑے رہ سکے، کیونکہ وہ منافق تھے. ایمان کی طاقت تو ان کے اندر تھے ہی نہیں. وہ ایمان کی طاقت ہے جو ان کو جو ہے کھڑا رکھتی ہے، ثابت قدم رکھتی ہے. جیسا کہ آگے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، انہوں نے سچ فرمایا، اور اس سے ان کا ایمان اور تسلیم و رضا اور بڑھ گئی، اس میں اضافہ ہوا. تو ایمان والے، ان کی ایمانی طاقت ان کو کھڑا رکھتی ہے. اور جہاں منافقت ہو یا کوئی طمع اور لالچ ہو اور ایمان معیار نہ ہو تو پھر وہ وہاں سے پھسل جاتے ہیں. تو خیر، جب دشمن نے زور ڈالا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تو یہ فرمائی اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمیں امن نصیب فرما، یعنی ہم سے فکر، غم کو یا خوف کو دور کر دے، خوف کو دور کر دے. آپ نے دوسری دعا فرمائی اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ جس نے جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے اور بادلوں کو چلانے والا ہے اور لشکروں کو شکست دینے والا ہے، ان کو شکست دے اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما. چنانچہ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور ایک ہوا ان پر مسلط کر دی، اور اتنی شدید ہوا چلی، موسم بھی سردی کا ہے، اور اتنی شدید ہوا اس پہ چلی کہ ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں اڑ گئی، اور جو ہے ان کے لیے ٹھہرنا اور رکنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اسی دوران. اور ان پر جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب طاری ہوا، خوف ان کے دلوں میں آ گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں. تو آپ نے فرمایا انک لن تؤسر، تو جا تو ہرگز نہیں پکڑا جائے گا، یہ کوئی ڈر نہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تو میرے پاس کوئی سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا. پھر آپ نے میرے لیے یہ دعا فرمائی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اس کی حفاظت فرما. مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی میرا سارا خوف ختم ہو گیا، سارا خوف جاتا رہا. میں گیا، ایک تو ہوا اتنی تیز تھی اور دوسری اس کا شور، کسی کی آواز نہیں سمجھ آ رہی تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اتنا اندھیرا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے جا کے ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، آنکھوں میں مٹی بھر رہی ہے، خیمے جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہے، تو یہاں سے چلنا چاہیے. یہ کہہ کر اونٹ پر سوار ہوا اور چل پڑا. میرے دل میں آیا کہ میں تیر ماروں اور اس کا کام تمام کر دوں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا. آپ نے فرمایا مجھے جاتے ہوئے کہ حذیفہ یہ خیال کرنا کہ نئی بات نہ کھڑی کر کے آ جانا. تو پھر جب مجھے آپ کا یہ ارشاد یاد آیا تو پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو ہے نا وہ خبر دی. جب قریش کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہ. بس اب کے بعد کفر کی طاقت ٹوٹ گئی، اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوں گے، ہم ہی ان کی طرف چل کے جائیں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے. چنانچہ بعد میں پھر ایسا ہی ہوا. اللہ پاک نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ ہر موقع پہ اسلام اور مسلمانوں نے اقدام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ ان کو اپنے آپ کا دفاع کرنا پڑا ہو کہ دشمن نے آ کے حملہ کیا. پھر جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے. اس جنگ میں 3 مشرکین قتل ہوئے اور 6 مسلمان اس میں شہید ہوئے اور 15 دن یعنی 2 ہفتے یہ محاصرہ رہا. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں سے جو ہے واپس جانے پر مجبور کر دیا.
اس کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. کون سی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکروں کے لشکر حملہ آور ہو گئے تھے تو ہم نے مدد کی. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وہ فرشتوں کا لشکر تھا جو دشمنوں اور مشرکین کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال رہا تھا اور مسلمانوں کے دلوں کو قوی اور مضبوط کر رہا تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کاموں کو جو تم کرتے ہو اس کو اللہ پاک دیکھتے ہیں. تو اس غزوہ کا اور اس کیفیت کا اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے. اب اس سے ہمیں سبق جو ملتے ہیں وہ ہم نے غور کرنا ہے. ایک تو یہ کہ واقعہ ہم نے سن لیا کہ ماشاءاللہ صحابہ کرام نے بڑی ہمت دکھائی، جرأت اور بہادری دکھائی اور اللہ پاک نے پھر فتح دے دی. Islamic or information.